بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الوصية بالنساء. یہاں سے یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 34 ہے، 34۔ یہاں سے چند ابواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ پیچھے بھی ضمناً عورتوں کا تذکرہ آیا تھا، اب یہاں سے حقوق کے اعتبار سے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے ذمے مردوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ عنوان ہے باب الوصیت بالنساء، عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی تاکید۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آگے عنوان آ رہا ہے باب حق الزوج علی المرأة، کہ شوہر کا حق بیوی کے ذمے کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ عنوان یہ بتا رہا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کے ذمے بیوی کا کیا حق ہے۔ دو الگ الگ عنوان ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ دونوں طرح کے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک تو حقوق اللہ مقرر فرمائے ہیں اور دوسرے حقوق العباد مقرر فرمائے ہیں۔ ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں دو قسم کی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور اس کی تفصیلات پھر ہمیں کتب فقہ میں ملتی ہیں۔ کتب فقہ میں بھی پھر الگ الگ اس کے درجے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جب کتب فقہ کا حوالہ دے رہا ہوں تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ فقہا کے جماعتیں اس امت میں آئیں اور فقہا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جب تک امت ان کی قدر کرتی رہی فقہا کی تو امت میں بہت خیر رہی، بہت سے شرور سے امت محفوظ رہی، اور انتشار بھی اتنا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے گئے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ان کو اپنے بڑوں سے ہٹاؤ۔ بڑوں سے ہٹانے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کو فقہ سے ہٹاؤ۔ فقہ سے کیسے ہٹیں گے؟ تو اس کے لیے عنوان اچھا استعمال کیا۔ عنوان اچھا یہ استعمال کیا کہ دیکھو تم لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہو یا امام حنیفہ امام شافعی کو مانتے ہو؟ تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے یا امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ان کا کلمہ پڑھا ہے؟ بیچارے سیدھے سادے لوگ ان الفاظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کھاتے رہے ابھی بھی کھا رہے ہیں، اور اس دھوکے میں آگے کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ جب ہم نے قرآن و حدیث پر ایمان لانے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، ہم محمدی ہیں، حنفی شافعی کہاں سے آئے؟ یہ تو بعد کے لوگ ہیں۔ تو لوگ بیچارے اس دھوکے کی وجہ سے فقہ سے ہٹنا شروع ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ناسمجھی کی بات تھی۔ کوئی ہم سے یہ کہتا ہے، کینیڈا میں رہنے والا کوئی شخص ٹورنٹو میں اگر رہتا ہے تو کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ
کینیڈا میں رہتے ہو تو یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم ٹورنٹو میں رہتے ہیں؟ اب کوئی سوچے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ پتہ نہیں میں کیوں اپنے آپ کو ٹورنٹو میں رہنے والا کہتا ہوں، میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں. تو ظاہر ہے اس کی بیچارے کی بیوقوفی ہوگی. جہاں کی جو بھی مثال لے لیں بالکل اسی طرح ہے مثال، کہ ہم اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو حنفی فقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہم یہ نہیں کہتے ہم قرآن و حدیث؟ اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے علوم کا جو خلاصہ تھا، جو نچوڑ تھا، اس کو پورے کو محنت کے ساتھ اپنے طلباء کے سامنے مل کر، شاگردوں کے سامنے مل کر اس کا خلاصہ کیا. خلاصہ کرنے کے بعد پھر اس کے تمام کا خلاصہ کتابی شکل میں بعد میں ان کے شاگردوں نے جمع کیا اور وہ ہمارے ہم تک پہنچا ہے، جو تمام انہی تعلیمات، قرآن حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اسی کی شاخ ہے. تو اب یا تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو اب جب بڑا ہونا شروع ہوا ہے تو اس کو عربی سکھائے. ماں باپ اس کو کچھ نہیں بتائیں گے، جیسے کہ ماں باپ بتائیں گے تو ماں باپ کی مانے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، قرآن و حدیث کی مانے. ماں باپ کچھ نہ بتائیں اس کو عربی سکھا دیں، عربی سکھا دیں، عربی اس طرح سکھائیں کہ اچھا وہ خود قرآن پڑھے، حدیث پڑھے اور جا کر اس سے سیکھے. جیسے کہ ماں باپ اگر سکھائیں گے تو پھر تو وہ ماں باپ کے طریقے پر چلنے والا ہوا. وہ تو غلطی وہیں آ گئی کہ امام حنیفہ کے طریقے پہ چلے، ماں باپ کے طریقے پر چلے. تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے، حماقت کی بات ہے. لیکن الفاظ سے انسان بیچارہ بھولا بالا جو ہوتا ہے نا، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. تو اب ماں باپ کی مانے یا نہ مانے، اگر مانتا ہے تو فطرت پر چل رہا ہے، نہیں مانتا تو پھر اس کا ہاں دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ میں کھیل کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ قرآن و حدیث پر چلے گا، یہ ماں باپ کی بھی نہیں سنے گا. اب تھوڑا اس کو نماز پڑھنے کا وقت آیا، لیکن بیچارے کو عربی آتی نہیں. قرآن تو پڑھ لیا، چلو ٹھیک ہے، عربی اس کو سکھا دی، 10 سال کی عمر میں کسی طریقے سے عربی سکھا دی، قرآن پڑھ لیا، لیکن قرآن میں اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ملا ہی نہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں. قرآن میں اس کو تفصیلات ملی نہیں. ظہر کی 4 رکعت ہیں، اس سے پہلے سنتیں ہیں، نہیں ہیں، کچھ نہیں ملا اس کو قرآن میں. اب حدیث میں تلاش کرتا ہے بیچارہ، تو حدیث میں اب وہ یہ بھی تلاش، عربی تو سمجھ جاتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ ملتا ہے کہ اچھا اس حدیث کی سند میں یہ ہے، اس فلاں راوی یہ ہے، اچھا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے. بیچارہ اسی پریشانی میں رہے گا. تو اس لیے یہ تمام کام الحمدللہ ہمارے فقہا پہلے سے کر چکے ہیں، اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان فقہا کے ذریعے سے فرمائی ہے. پہلی شریعتوں میں گزشتہ جو انبیاء کی تعلیمات تھیں، ان میں اس طرح کے کام کرنے والے لوگ نہیں گزرے، دین مٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ ایسے حضرات آئے، انہوں نے دین کو خلاصہ کر کے جمع کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھیں. اس کے بعد پھر کچھ حضرات آئے، آسان انداز میں کتابیں لکھیں. ہمارے سامنے بہشتی زیور کی شکل میں کتاب موجود ہے، تعلیم الاسلام کی شکل میں کتاب موجود ہے، آسان اردو میں، عربی میں کتابیں موجود ہیں. انسان اس میں دیکھ کر دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ اگر اس کو حوصلہ ہے، ہمت ہے، شوق ہے، تو پھر آگے قرآن و حدیث سے ان کے دلائل تلاش کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے. اب وہ دلائل کے مطابق اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے. لیکن شروع میں ایک بچہ ہے، وہ قرآن و حدیث سے براہ راست کیسے تعلیمات حاصل کرے گا؟ ایک شخص نیا مسلمان ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں ہماری مانو گے تو تقلید ہو جائے گا، تقلید تو گناہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ، تقلید کسی کی ماننا نہیں ہے، قرآن و حدیث کی ماننا ہے. نہیں اس نے کلمہ پڑھا ہے، عربی نہیں آتی، او اچھا ٹھیک ہے، پھر تو یہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. پہلے عربی سیکھو. وہ بیچارے چند سالوں تک تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ عربی سیکھ رہا ہے. عربی سیکھنے کے بعد اب وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرے. غیر فطری طریقہ ہے یہ، غیر فطری طریقہ ہے. بیچارہ جن کو یہ دھوکے میں رکھا جاتا ہے، یہ بیچارے بڑے دھوکے میں رہتے ہیں. اور اخیر میں جا کر بھی عربی سیکھ لی، سب کچھ کر لیا، پھر بھی جا کر ان کو کہیں نہ کہیں کسی کی تقلید کرنی پڑے گی اور ماننا پڑے گا. یہ دین ایک فطری نظام ہے. سورہ فاتحہ میں اسی لیے ہمیں سکھایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط القرآن، صراط الحدیث نہیں کہا.
ہدایت کا معیار بیان کیا انعمت علیہم کے طریقوں پر انسان چل جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان چلا گیا، لیکن یہ ایک ضروری بات ہے، ہمارے ذہن اس سلسلے میں صاف رہنے چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فقہا کے ذریعے سے اس امت پر احسان عظیم فرمایا، اور فقہا کی باتوں پر اعتماد کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ایسے فقہا پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن و حدیث کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ نہیں، منع نہیں ہے، انسان قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، لیکن اس کو اصول کے ساتھ پڑھے۔ قرآن و حدیث سے استدلال کرے گا، لیکن اصول کے مطابق اس کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں قرآن کی آیت سے کس طرح استدلال کرنا ہے، پہلے وہ سیکھے۔ حدیث سے کیسے استدلال کرنا ہے، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، وہ سیکھے، اور ان کو سیکھنے کے بعد پھر دلائل بھی معلوم کر لے، لیکن پہلے عملی زندگی میں تو آ جائے کہ اچھا فقہا نے جو طریقہ بتایا، جو خلاصہ بتایا، اس کے مطابق زندگی گزار لے۔ اب اگر ہمت ہے اور علم حاصل کرنے کی فرصت ہے اور دلائل میں جا سکتا ہے، تو ہاں دلائل ضرور معلوم کرے، اور یہی کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو عربی نہیں جانتا اب وہ کہتا ہے میں بھی دلائل کی بنیاد پر عمل کروں۔ تو دلائل معلوم کرنے کے لیے اصل زبان میں جانا پڑے گا۔ اصل زبان عربی ہے، اور صرف زبان کافی نہیں ہوگی، اس کے اصولوں کو سیکھنا پڑے گا، اس کے محاورات کو سیکھنا پڑے گا۔ بہت سی باتیں سیکھنے کے بعد انسان دلائل کو معلوم کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں جو عالمیت میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس کی بنیاد سکھائی جاتی ہے۔ اس میں بھی آخری درجہ نہیں، آگے جا کر انسان کو اپنی محنت خود کرنی ہے، بنیاد سکھا دی جاتی ہے، آگے انسان اپنی محنت سے اگر اس میں مزید ترقی کرنا چاہے تو کرتا رہے۔ بہرحال ایک فطری طریقہ ہے کہ آسان انداز میں ہمارے بڑوں نے جو کام کر دیا ہے ان پر انسان اعتماد کرے۔ اعتماد ہر ایک پر نہیں کرنا ہے، ان لوگوں پر کرنا ہے جن کے علم پر، جن کے تقوی پر امت اعتماد کرتی رہی ہے، اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعمت علیہم میں شامل ہیں، تو ان کے طریقے پر چلنا وہ تو سورہ فاتحہ کی تعلیمات ہے۔ بہرحال تو وہاں پر بتایا رہا تھا کہ کتب فقہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری کتب فقہ میں جو کتاب ہے، مشہور کتاب ہدایہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں۔ ہدایہ میں 4 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ عبادات ہے، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت۔ اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ باقی حقوق العباد سے متعلق ہیں، اکثر کہیں کہیں اس میں بھی حقوق اللہ آگے، جیسے حدود وغیرہ حقوق اللہ ہیں، تو حقوق اللہ آگے بھی آتے ہیں، لیکن مختصر ہے، کم ہے۔ گویا پورے کتب فقہ میں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ کہہ لیں، لیکن اس میں بھی خلاصہ جو ہے وہ صرف ظاہری عملی احکام ہے، عقائد کی تفصیلات اس میں نہیں آتی، اور باطنی قلب کے احوال جو ہیں، باطن کی اصلاح سے متعلق جو باتیں وہ اس میں نہیں آتی۔ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال بات صاف ہو کہ دین کے اب 3 شعبے ہو گئے، عقائد ہیں، ظاہری عملی احکام ہیں، اور قلب سے متعلق احکام ہیں۔ 3 حصے ہو گئے۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں عقائد یا علم الکلام کہتے ہیں، عقائد کا بیان اس کی مستقل کتابیں ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث سے عقائد جمع کیے گئے ہیں۔ دوسرا ظاہری عملی احکام جو ہیں وہ کتب فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں، اور تیسرا قلب سے متعلق اعمال ہیں، وہ کتب تصوف میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تینوں دین کا حصہ ہیں اور بنیاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ یہ تمہارا دین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوالات کیے تھے، جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، حدیث جبرائیل کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل تھے جو سوالات کی شکل میں جو سوالات پیش کر رہے تھے، اسی لیے آئے تھے تاکہ تم صحابہ کو، سننے والوں کو تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اس میں ایک اہم سوال کیا تھا، 4 سوالات میں سے اہم سوال مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟
بہرحال تو دین کے 3 حصے ہو گئے۔ عقائد ہیں، ویسے تو لوگوں نے 5 حصوں میں علماء نے تقسیم کیا ہے، میں تو صرف یہاں دوسرے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ عقائد ہیں اور ظاہری عملی احکام ہیں اور قلب سے متعلق احکام ہیں۔ عقائد مستقل اس کی کتابیں ہیں، قلب کے متعلق جو احکام ہے، باطنی احوال، اس کے متعلق تصوف کی کتابیں ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں نے تصوف کو کیا کیا سمجھا، لیکن یہ قرآن و حدیث ہی کی تعلیمات ہیں۔ لوگوں نے اس میں گڑبڑیں کی، غلط چیزیں ملا دیں، وہ ان کی غلطی کرنے والوں کی غلطیاں ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں تصوف کی تعلیمات جگہ جگہ بھری پڑی ہیں۔ کتب فقہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ظاہری عملی احکام ہیں، اور اس میں 1/4 حصہ عبادات کا ہے، باقی حصہ حقوق العباد کا ہے۔ 1 حصہ حقوق اللہ کا ہے، باقی 3 حصے، 3/4 وہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ انہی حقوق العباد میں ایک حق ہے جس کا آج تذکرہ چل رہا ہے، باب الوصیۃ بالنساء۔ یہ میں تاکید اس لیے بتا رہا تھا، پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم دین، کامل دین صرف عبادات کو سمجھ لیتے ہیں۔ مسجد میں ہوں تو مسلمان ہیں، لیکن بازار میں گئے تو یہاں اسلام سے کیا تعلق؟ تفریح کا وقت آیا تو یہاں دین کا کیا تعلق؟ یہاں تو مزے کرو۔ خوشی کا موقع آیا تو ہم رسم و رواج کو دیکھیں گے، یہاں کیا؟ یہاں کا ہر جگہ دین کو کیوں لاتے ہو؟ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کا حکم ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے جسم کو ہر موقع پر اسلام میں لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی موقع پر مسجد میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے تو اسلام، اور خوشی غمی کا موقع آیا، تجارت کا موقع آیا، کمانے کا موقع آیا تو پھر اسلام کا کیا تعلق؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو دین، مکمل دین جو ہے اس کا تعلق، اس میں سے صرف ربع حصہ عبادات ہے، باقی حصے جو ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور ان کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں انسان اپنی زندگی کو درست کرے اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے رہیں۔ باب الوصیۃ بالنساء، تو مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف۔ کون سفارش کرتا ہے عورتوں کی؟ اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں۔ کون تاکید کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں، وعاشروہن بالمعروف۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی بچہ ہے، اس کے والد، اس کی والدہ اس کو ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم تمہیں چیز دے رہے ہیں، یہ چیز ہم دے رہے ہیں، اس کو دیکھو اس طریقے سے ہی استعمال کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ دیکھو اس کو جب باہر جاؤ گھر سے تو باہر نہیں لے جانا، اس کو فلانی جگہ نہیں استعمال کرنا۔ تو بچہ خیال رکھتا ہے، اور نہیں رکھتا تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو بچپن کا دور آیا، آگے چلتے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی بزرگ ہیں، ہمارے کوئی استاد ہیں، ہمارے کوئی بڑے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، نہ لو تو کوئی بات نہیں، لیکن لینا ہے تو دیکھو اس کا یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ چیز، اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ ہم لیتے ہیں۔ ہم لے لیں اور پھر ان کی شرط کا خیال نہ رکھیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے ہی اس طرح کی حرکت کریں، جو انہوں نے شرط لگائی تھی اس کی خلاف ورزی کریں، تو کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ان کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمام انسان، تمام اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، مرد سے کہا جا رہا ہے عورت کو نکاح میں لے سکتے ہو، لے لو۔ شرط کیا ہے؟
وعاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک کرنا ہوگا، اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ہو تو پھر نہ لو۔ ضروری نہیں ہے نکاح کرنا، لیکن کرنا ہے تو پھر خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عورتوں کی طرفداری فرماتے ہوئے ان کے بارے میں سفارش فرما رہے ہیں کہ اچھا سلوک کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، عورت اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو، والدین ہیں، گھر کے بھائی بہن ہیں اور خاندان ہیں، ان کو چھوڑ کر مرد کے گھر میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر مرد اگر اس کا خیال نہ رکھے، جیسا کہ بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جنہوں نے تاریخ کو انصاف کے ساتھ دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کوئی تعلیم ہمیں ایسی نہیں ملتی جس نے عورتوں کو حقوق دلوائے ہوں اور عورتوں کی عزت کا خیال رکھا ہو۔ اس کے بہت سے ابھی تک بھی اس کے کچھ اجزاء ہماری زندگیوں میں باقی ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی اس کے بہت سے اجزاء باقی ہیں۔ یہ یورپین اقوام میں بھی عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ اسلام نے سب سے پہلے سکھایا کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے۔ جاہلیت میں جو ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا، وہ تو پیچھے گزر چکا ہے پہلے بھی، لیکن باقی یورپین اقوام میں، انگریزوں میں بھی عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں تھا، کوئی حق ہی نہیں تھا ان کا۔ ان کے ساتھ تو اس طرح جیسے باندیوں والا معاملہ ہوتا ہے اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ سمجھداری آنے لگی، مسلمان بھی دنیا میں آباد ہونے لگے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اچھا یہ خوبی ہے کہ اچھا وہ اپنی عورتوں کو عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہم بدنام ہوں گے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بھی یہ باتیں آنے لگی کہ نہیں، عورتوں کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ اب انہوں نے ترقی کی کرتے کرتے اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ جس کو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ آگے نکل جانا، حد سے زیادہ آگے نکل جانا۔ جیسے ایک شخص کو اگر بخار ہوتا ہے تو بخار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو حرارت زیادہ ہو گئی ہے اس کو اعتدال پہ لانا ہے۔ اب بخار کا علاج کوئی یہ کہے کہ نہیں اس کا جسم ٹھنڈا ہونا چاہیے، فریزر میں رکھ دیتا ہے اس کو، جس فریزر کے اندر بند کر دیا۔ وہ تو بیچارہ سردی میں کانپ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا بخار ٹھنڈا کرنے کے لیے فریزر میں بند کرنا پڑے گا۔ فریزر میں بند کر دیا اس کو تو زیادہ ہی ٹھنڈا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے گا، مر ہی جائے گا۔ صرف بخار کی جو گرمی تھی اس گرمی کو ختم کرنا ہے، جسم کی پوری گرمی کو ختم نہیں کرنا تھا، لیکن وہ کر دیا۔ اسی طرح عورت کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اس زیادتی کو ختم کرنا تھا، اس کا جو مقام ہے وہاں تک اس کو لانا تھا جو اسلام نے دیا تھا۔ انہوں نے اس کو اور آگے بڑھا کر ایسا کر دیا کہ بیچارہ کو مار ہی دیا۔ آزادی نسواں کے نام سے، عورتوں کی آزادی کے نام سے، فریڈم کے نام سے کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد جو ہے وہ محروم ہو گئی، وہ تربیت سے محروم ہوئی، ان کو گھر میں جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، پورا معاشرہ اس کی وجہ سے خراب ہوا۔ بہت سی ریسرچ اس بارے میں بھی سامنے آئی ہے کہ اب ہمیں اپنی عورتوں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم ہفتے میں 3 سے زیادہ 4 دن کم از کم وہ گھروں میں رہیں، ورنہ یہ اولاد جو بگڑ رہی ہے، جو ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس میں بگاڑ اور زیادہ پیدا ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ اب حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ بہت ہی عجیب حالات ہو رہے ہیں، بگاڑ پہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ سازش ہے کہ یہ تمام لوگ ایسے بگڑ جائیں کہ کسی کام کے نہ رہیں، نہ صحت کے لحاظ سے، نہ ذہنی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ ترقی کرے تو بس ایک قوم ترقی کرے،
ایک جگہ پر رہنے والے کچھ لوگ ترقی کریں، بس وہی رکھا ہوا ہے۔ باقی سب یورپ وغیرہ کے ان کی اس سے بھی غرض نہیں ہے، ان لوگوں کو خوب گراؤ اور اپنی قوم کو صرف آگے بڑھانا ہے بس۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اور بسا اوقات انسان اپنے گھر میں جو پریشانیاں محسوس کرتا ہے، کام صحیح نہیں ہو رہے، اعمال صحیح نہیں ہو رہے، بہت سی چیزوں میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ گھر میں حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سے گناہ کی کیا سزا مل رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تو ہر چیز کا ایک نظام ہوتا تھا، ایک ترتیب ہوتی تھی، اور اس نظام کے مطابق چلتے تھے۔ اچھا اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ صبح ان کا کچھ تفریح کا وقت چلنے کا ہوتا تھا، اس تفریح کے دوران، تفریح کیا تھی؟ وہ چلنے کے دوران تلاوت بھی ہوتی تھی، وہ اس کو ہم تفریح کا نام ہے، ہماری تفریح کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ان کے تفریح کا وقت تھا، چلتے تھے، اور اس چلنے کے دوران تلاوت بھی ہوتی تھی۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، ان کو کہیں جانا تھا، گھر میں مرغیاں تھیں، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ گھر پہ آج میں نہیں ہوں گی، گھر پہ میں نہیں ہوں گی، تو مرغیوں کو پانی دینا ہوگا اور کھانا دینا ہوگا۔ ان کو کھولنا ہوتا ہے، کھول کر پھر ان کو دانہ وغیرہ دیتے تھے، پانی دیتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے صبح کے کہا ٹھیک ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح کے اپنے معمولات کے لحاظ سے فجر کے بعد تفریح، تلاوت، پھر تفسیر لکھا کرتے تھے، بیان القرآن، وہ لکھنے کے لیے بیٹھے۔ فرماتے لکھنے بیٹھا تو ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کیا لکھوں آگے؟ وہ علوم کا سلسلہ بالکل بند تھا، بار بار سوچ رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا لکھیں؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، مجھے پتہ چل جائے، میں توبہ کر لوں۔ یا اللہ یہ کون سی ایسی گناہ کی نحوست ہے کہ علوم کا سلسلہ بند ہے، کیا لکھوں، سمجھنے نہیں آ رہی بات۔ پھر دل میں بات آئی کہ وہ مرغیاں، فوراً ذہن میں بات آئی، اٹھ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، کمزور مخلوق، مرغیاں، ان کو کھانا نہیں دیا تھا، وہ بند تھیں، اور ان کو کھانا پانی نہیں دیا تھا، ان کو بند رکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک اتنے بڑے، جن کو سید العلماء اپنے زمانے میں کہہ سکتے ہیں، سید الاولیاء اپنے زمانے کا کہہ سکتے ہیں، علوم کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حالانکہ قصدن نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اب وہ گئے، ان کو کھانا دیا، دانہ دیا، استغفار کیا، پھر آ کر بیٹھے ہیں، تو پھر وہی علوم کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر لکھنے لگے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ہر ایک کو تو ایسی چیزیں محسوس نہیں ہوتی کہ کیوں یہ بات آ رہی ہے، کیوں یہ رکاوٹ آ رہی ہے، کیوں توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہر ایک کو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کہیں پر انسان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان غلط طریقوں میں چلتا چلا جاتا ہے۔ جہاں پر مرد شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے، بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہاں پر تو ہم ایک عنوان پہ بات کر رہے ہیں، تو ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے تھا کہ اپنی غلطی کو پہچانتے اور اس کی تلافی کرتے، توبہ استغفار کرتے، لیکن حل کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اچھا عامل تلاش کرو کوئی، بس یہاں سے سلسلہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھائی والی زندگی، حسن سلوک والی زندگی، حسن معاشرت والی زندگی گزارو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آگے اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد ہے، یہاں علامہ نووی نے اس کو نقل نہیں فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اچھا
عورت ایسی ہے جس کی ہر چیز مرد کو پسند نہیں ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند ہے تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کوئی ایک بات اس کی ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خیر رکھ دیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہ رہا تھا نہیں کر سکا، پر اب بعد میں کہتا ہے ہاں اچھا ہوا نہیں ہوا. کتنی مرتبہ زندگی میں ایسے اوقات انسان پر آتے ہیں، ایسے واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ایک چیز کرنا چاہ رہا تھا نہیں ہو سکا، بعد میں پتہ چلا کہ نہ ہونے میں کتنی خیر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر بھی اس چیز میں کتنی خیر ہے ہمیں کیا پتہ. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کوئی خیر اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیں، ہمیں کیا پتہ، اس لیے کہ ہماری نگاہیں محدود ہیں، ہماری نظر محدود ہے، ہمیں نظر نہیں آتا آگے کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. ہم اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو بہت دور تک ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. کھلا میدان ہو، ہمیں سمندر کے پاس چلے جائیں، دور تک ہمیں نظر نہیں آتا. ایک جگہ جا کر ہماری نگاہ رک جاتی ہے، کوئی پردہ کوئی دیوار آ گئی تو پھر تو آگے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ چیز ہے مجھے ناپسند ہے، تو اس چیز کو دور فرما دے، اس میں خیر پیدا فرما دے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ نہ سوچو کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق مجھے مل جائے، اس لیے کہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. وہاں جنت تک پہنچنے کے لیے انسان کو دنیا میں کچھ مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے وقال تعالی، امام نووی نے دوسری آیت پیش کی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں پر ایک سے زائد بیویوں کا تذکرہ ہے کہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک سے زیادہ بیوی اگر تم نے کی تو لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، تم سے یہ چیز ہرگز نہیں ہو سکتی کہ عورتوں کے درمیان ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کے درمیان برابری کرو. ولو حرصتم، تم اگر چاہو کوشش کرو تب بھی نہیں ہونے والا. آیت کے اس حصے سے بیچارے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنا، ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک شادی کرو، اگر نہیں کر سکتے فواحدۃ، ایک ہی سے شادی کرو. اور یہاں پر قرآن کہتا ہے برابری ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ جائز نہیں ہے. یہ ناسمجھی کی بات ہے. قرآن سے براہ راست استدلال کرنا ہر جاہل کا کام نہیں ہے، بلکہ کسی بھی جاہل کا کام نہیں، وہ تو سمجھدار کا کام ہے. قرآن میں اب یہاں پر جو کہا گیا کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برابری کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. برابری کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت برابری کی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر برابری کرنا، ایک کو ایک چیز دی، دوسرے کو وہی چیز دی، ایک کو کتنا وقت دیا، دوسرے کو اتنا وقت دیا، برابری ظاہری اعتبار سے. تو ظاہری اعتبار سے برابری کرنا تو اختیاری چیز ہے، اس کو تو قرآن یہ نہیں کہہ سکتا ولن تستطيعوا کہ نہیں ہو سکتا، اس کا تو حکم ہے. ایک چیز واجب ہے پھر نہیں ہو سکتا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شریعت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا ہو اور واجب ہو. تو اس لیے برابری کرنا تو لازم ہے، جو ظاہری برابری ہے وہ لازم ہے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظاہری برابری کر کے بھی دکھائی. جنہوں نے ان آیتوں پر ایک سے زائد بیویوں کو رکھا، اپنے نکاح میں رکھا، انہوں نے اس پر عمل کیا اور لوگ کر رہے ہیں. تو ظاہری طور پر برابری کرنا تو انسان کے اختیار میں داخل ہے،
وہ برابری تو انسان کر لیتا ہے، لیکن دل ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کی طرف مائل زیادہ ہے، کسی کی جانب کم مائل ہے۔ اب دل تو غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے کہ عورتوں میں، ہر انسان میں آپس میں فرق ہوتا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے فرق ہوگا، صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق ہوگا، اس کی صحت کے اعتبار سے فرق ہوگا، اور اس کے اخلاق عادات کے لحاظ سے، اس کی طبیعت، اس کی سختی نرمی، اس کے انداز کلام، بہت سی چیزوں میں۔ تو کسی سے انسان کو تعلق کم ہو، کسی سے زیادہ ہو، یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ظاہری تعلقات، اس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، دل کے اعتبار سے سب سے برابر محبت رکھو، یہ تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چونکہ دین مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ یا اللہ، یہ مختلف بیویوں کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ مختلف نکاح ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ، یہ عورتوں کے درمیان جو میں برابری کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے تقسیم ہے اس حد تک جتنا میرا اختیار ہے۔ اب جہاں تیرا اختیار ہے اور میرا اختیار نہیں ہے، وہاں مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا۔ یعنی دل کا میلان کسی ایک طرف زیادہ، کسی طرف کم ہو تو اس میں مواخذہ نہ فرما، اور یہ مواخذے کی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ تو اس لیے اگر دل کا میلان کسی ایک طرف ہے تو ظاہر کا میلان، ظاہر کے اعتبار سے پھر بھی برابری کرو، خرچ دینے میں اور ان کا خیال رکھنے میں برابری کرو، کپڑوں میں، رہنے میں، کھانے میں، ظاہری برتاؤ میں خیال رکھو، برابری کرو۔ ایک طرف اگر انسان مائل ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تمیلوا کل المیل، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف میلان ہو جائے، دوسری کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فتذروها کالمعلقہ، دوسری کو اس طرح کر دو گے جیسے وہ معلق ہے۔ معلق کا مطلب ایسی حالت میں ہے کہ گویا شوہر والی ہے بھی اور شوہر والی نہیں بھی ہے، اس لیے کہ اگر شوہر نہ ہوتا تو وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی کسی شوہر والی ہے، تو اس لحاظ سے شوہر والی ہے کہ نکاح کہیں نہیں کر سکتی، پابند ہو گئی۔ اور ایک طرح سے شوہر والی نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی جو محبت ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہی، شوہر کی طرف سے جو اس کو وقت ملنا چاہیے، جو ظاہری سلوک ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اس کو، جو خرچ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اس کو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آخرت میں بہت سی جگہوں پر ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی گہرائی میں انسان کو جانا پڑتا ہے۔ آخرت کی جو سزائیں ہیں اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل۔ آخرت کی بہت سی سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں انسان نے جس طرح کا معاملہ کیا تو آخرت کی سزا بھی اس کے موافق ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے، ایک کو حق دے رہا ہے ایک کو نہیں دے رہا، ایک کی طرف جھک جائے، تو قیامت کے دن وہ میدان حشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم ایسا ہوگا جس کو کہتے ہیں نا آدھا جسم معذور اور فالج شدہ ہے، فالج کی حالت میں۔ اس لیے کہ آدھا جسم انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک بیوی اور دوسری بیوی۔ ایک کو حق دے رہا ہے تو آدھا جسم صحیح ہے، ایک کو حق نہیں دے رہا تو وہ جسم آدھا ایسا جسم کو گویا کہ وہ ناقص، اور ایک طرف جھک رہا ہے تو جھکنے کو گویا آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کے جسم کا حصہ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ۔ اب کیسے تعلقات درست بیٹھیں؟
کیسے انسان حقوق سب کے ادا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہم آگے یہ آیتیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک عام غیر اسلامی ماحول اتنا زیادہ عام، اور اس کا پریشر اتنا زیادہ، اس کا دباؤ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو تو بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیتیں تو بات کی ہیں۔ اس کی وجوہات بھی ہیں کچھ، مردوں کی طرف سے کوتاہیاں بھی بہت سی پائی گئی ہیں، اور یہی جو آیت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہی یہ بدنامیاں زیادہ ہوئی ہیں کہ مرد اگر ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو پھر ایک کو اتنا زیادہ ایک طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، انصاف اور برابری کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کی وجہ سے اب یہ ایسا ہوا کہ گویا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر بعض مرد اس جرم کا شکار ہیں تو اسلام کا حکم تو اس سے نہیں بدل جائے گا، فطری نظام اس سے نہیں بدلے گا۔ دیکھو، فطری جو نظام ہے وہ باقی رہے گا، اور اس کو تو غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان مردوں میں بھی بہت سے وہ مرد ہیں جو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، تو بہت بڑی تعداد میں عورتیں وہ رہیں گی، دنیا میں ہیں اور رہیں گی، جو شادی شدہ نہیں ہوں گی۔ اس کا ایک فطری نظام یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو تمام ادیان میں، گزشتہ ادیان میں رہا ہے، وہ یہ کہ مرد ایک سے زائد نکاح کرے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا، ان فتنوں کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہ سب ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا، عمل آگے ہوگا نہیں، ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرے گا نہیں، لیکن یہ چیز بہرحال ہمارے اندر ایک نقص پیدا کرے گی، اور اس کی وجہ سے اس امت سے خیر و برکت اٹھے گی، یہ تو طے ہے۔ جب اسلام کے کسی حکم کو، اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حکم کو نہ مانا جائے اسے کہ وہ تو کفر ہو جائے گا، لیکن قریب قریب کفر کے معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر اسلام کے ایک حکم کو جب بالکل کھلم کھلا اس کو برا سمجھا جائے گا، اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، تو خیر تو امت سے اٹھے گی، پھر ذلت کے شکار ہوگی امت، پریشانیوں کے شکار ہوگی۔ اس کا حل دوبارہ اسلام کی طرف آنے میں ہی ہے، اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ اقدام عورتوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا حل عورتوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ اپنی سوچ کو درست کریں، عملی طور پر ہو یا نہ ہو، اپنی سوچ کو درست کریں اور اس سوچ کو پھیلائیں، عام کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مردوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے اچھا مرد اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے، اس لیے یہ بات عورتوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک ایسا اہم جز ہے جس کا انکار کرنا، اگر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو اسلام کے ایک حکم کا انکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ ایک سنت امت سے اگر اٹھ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر امت سے اٹھ جاتی ہے، تو ایک شریعت کا ایک حکم کو، حلال کو حرام سمجھا جائے تو کتنی بڑی خیر امت سے اٹھ جائے گی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اگرچہ تم کوشش کرو تب بھی دل کے اعتبار سے تو برابری نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری اعتبار سے ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ، ورنہ ایک عورت کو تم بالکل درمیان میں معلق چھوڑ دو گے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزیں ہیں، تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اصلاح اور درستی کی کوشش کرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دو چیزیں ہیں۔ اگر مرد اس کا خیال رکھ لیتے تو بہت سے مسائل آسان ہو جاتے، لیکن مردوں نے تصلحوا وتتقوا پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، لیکن ظاہر ہے غلط عمل کرنے والے تو ہر میدان میں اور ہر دور میں رہے ہیں۔ ایک بیوی سے نکاح کرنے والے جن کی ایک بیوی تھی، انہوں نے بھی ظلم اور زیادتیاں اتنا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ شادی کرے،
تو پھر 2 یا 3 کرنے والوں کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہاں ٹھیک ہے ان کی طرف سے زیادتی پائی گئی، لیکن ایک کرنے والوں کی طرف سے زیادتیاں پائی جاتی ہیں اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، تو بہرحال پورے مسئلے کا حل ہے انسان اصلاح کی کوشش کرے اور درست معاملات درست رکھنے کی کوشش کرے، غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور اللہ کا تقوی اور ڈر، یہ چیزیں، خشیت، ان چیزوں کا اہتمام کرے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مرد بھی عورت بھی سب اس پر عمل کریں تو یہی بنیاد ہے، یہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پھر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ آیتیں ہم نے پڑھ لیں اور اس سلسلے میں بنیادی بعض باتیں تھیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آگے احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے مزید جو عورتوں کے حقوق کے متعلق بعض باتیں ہیں ان پر بات کر کے آگے انشاءاللہ احادیث پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔